بنیاد پر صبح میٹنگ کریں، کیونکہ جس طرح روز آکشن ہو رہا ہے اسی طرح روز ریٹ بدل رہے ہیں. تو ہم ایک ریٹ لے کر پورے رمضان کا ایک بچت کے نام پر ایک لسٹ ایشو کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو ڈیلی کی بنیاد پر ہو. اور ہم نے میں نے ایڈمنسٹریٹر صاحب کو بھی کہا ہے، پرنسپل سیکرٹری کو، کہ آپ کمشنر سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ جو آکشن ڈیلی ہو رہا ہے اس میں ہمارا جو سندھ گورنمنٹ کا نمائندہ ہے وہ بیٹھے اور اس حساب سے پھر صبح لسٹ جاری کی جائے، تاکہ یہ پتا ہو کہ بھائی آج کے دن کا ریٹ کیا ہے. ایک تو یہ بات میں نے کرنی تھی. دوسرا، میں نے آج یہ خط جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کو بھجوا دیا ہے. اس کی ایک کاپی موجود ہے. یہاں بات ہو رہی تھی کہ گوٹوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، جس پر تمام ہی سیاسی جماعتوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا. خالد مقبول صدیقی بھائی بھی آئے، جماعت اسلامی کے بھی نمائندے آئے، باقی بھی جماعتوں نے کانٹیکٹ کیا. تو آج میں نے چیف منسٹر صاحب کو یہ خط لکھ دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کی وجوہات کیا ہے، اس میں جو آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی، اس کے اندر جو ہے وہ یا تو آپ مختلف سیاسی جماعتوں کے یا کراچی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی شامل کریں، تاکہ یہ پتا ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. ادروائز تو پھر یہ سارے لوگ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں. این جی اوز نے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے، وہ بھی اس بات کے اوپر بڑے وہ ہیں کہ یہ پھر ریگولرائزیشن کے نام پر کہیں کراچی کے اندر مزید قبضے جو ہیں وہ ہونا نہ شروع ہو جائے. تو آج جو ہے یہ خط ہم نے چیف منسٹر صاحب کو لکھ دیا ہے، یہ بھی آج آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا. اور اب آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس پورے صوبے میں اور پاکستان میں، اور خاص طور پر جو کراچی، کیونکہ پورے پاکستان کے لوگ یہاں رہتے ہیں، مہنگائی سے اور اس طوفان سے لوگ سمجھیں اس کے نیچے دب چکے ہیں. کوئی لوگوں کو پرسان حال نہیں ہے، کسی کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے. لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، میں جاتا ہوں شہری کے اندر بھی لوگوں سے ملتا ہوں، یہاں پر بھی روزانہ 5 سے 6 ہزار لوگ آ رہے ہیں. ہر آدمی ایک ہی فریاد کر کے آ رہا ہے کہ مہنگائی کے طوفان میں وہ دب چکا ہے، روزگار کے مواقع ہیں نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کو فوری طور پر کوئی بڑے ریلیف کا اعلان کرنا ہے، اور یہ آئندہ 2-4 روز میں کریں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. لوگوں کی مالی حالات ادھار سے زیادہ چلے گئے. لوگوں کے گھروں پر جن سے انہوں نے ادھار لیا ہوا ہے وہ مانگنے آ رہے ہیں. کل ایک جو آپ کا کیمرہ مین ہے ایک نجی چینل کا، وہ میرے پاس آیا تھا. اس نے مجھے کہا ہے کہ مجھے 2 دن کا میں آپ کے ساتھ بات کر کے جا رہا ہوں، اگر میرے مسائل میرے چینل نے حل نہیں کیے یا کوئی مجھے سپورٹ نہیں ملی تو میں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو زہر دے دوں گا. مطلب اس حالات پر ہم کھڑے ہیں، اور یہی حال کراچی کے اور پورے صوبے کے لوگوں کا ہے. وہ لوگ جو سیلاب کی وجہ سے اس کی زد میں ہیں، جن کے گھر نہیں ہیں، مویشی نہیں ہیں، ان لوگوں تک بھی چیزیں نہیں پہنچ رہی ہیں. اس رمضان میں ہم نے سب نے یہ وعدے کیے تھے کہ ہم سیلاب زدگان کو نہیں بھولیں گے، لیکن آج بھی 21 لاکھ لوگ گھر سے محروم ہیں، اور ان تک بھی جو اشیاء خردود ہیں وہ نہیں پہنچ رہی ہیں. انٹیریئر سے بھی لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں. ہماری جو 1366 لائن ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں سحری کے اندر جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہے. اس بار یہ واحد رمضان ہے جس میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی بغیر سحری کے روزے رکھ رہی ہے. تو یہ ایک المیہ ہے، اس کے اوپر سب کو بیٹھنا ہے. اور میں یہی آپ سب سے بھی درخواست کروں گا، کیونکہ میڈیا ایک بہت بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے ان ساری چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے میں، باقی لوگوں کو پہنچانے میں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. اس وقت جس حال سے لوگ گزر رہے ہیں ان کے تک پہنچنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ ان سے بات کی جائے، پھر مسائل حل ہوں یا نہ ہوں، لیکن لوگوں تک پہنچنا ہے. اور جو ابھی تک ہم پہنچے ہیں یا بات کر رہے ہیں، لوگ بڑے مسئلے مسائل میں ہیں. تو یہ 2 چیزیں تھیں جو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. باقی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لیں. شکریہ. شروع میں آپ نے کہا کہ ٹیسٹ لسٹ کا ذکر کیا، مہنگائی کا ذکر کیا، جو جس کے مطابق بھی مہنگا سیٹ کیا گیا. حال ہی میں 48 گھنٹے میں ایک نئی لسٹ آتی تھی مارکیٹ کمیٹی، جو گورنمنٹ آف سندھ کی مارکیٹ کمیٹی وہ تیار کرتی تھی لسٹ.
اشیاء رمضان میں، لیکن اب مشاہدے میں ایسا نہیں ہو رہا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریٹ لسٹ میں درجہ اول کے ریٹ ہیں وہ درجہ سوم کا مال جو اس وقت اشیاء رکھی ہوئی ہے درجہ سوم کا مال درجہ اول کے ریٹ میں سیل ہوتا ہے، اور اس میں 1 روپے کم کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سرکاری لسٹ سے بھی کم پیسوں میں فروخت کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا فراڈ ہے، اس کی روک تھام کی جائے۔ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ یہ لسٹیں بند تو گئی ہیں، لیکن یہ لسٹیں مارکیٹ کے لوگ آئے، کمشنر آفس میں بیٹھے، ایک نے ریٹ بتایا، دوسرے نے لکھ لیا اور تیسرے نے نوٹیفائی کر دیا، ایکچوئل لسٹ ہی نہیں ہے یہ۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 روپے کلو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور سلیٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے اور بک رہا 80 روپے، اور یہ تو ہول سیل مارکیٹ کا حال ہے۔ اس کا مطلب جب ریٹیل پہ جائے گا تو یہ 100 روپے ہوگا، اور تیسرے اور چوتھے ہاتھ میں جائے گا تو یہ 120 روپے ہوگا۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ ان کو ریوائز ہونا چاہیے ڈیلی بنیاد پر۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے آج آپ سے کی ہے، جس کو آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج آسمان پر لے جائے۔ وہ تو دونوں لوگ جو ہے ہول سیلر اور ریٹیلر، انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو اصل تو اب ہم نے یہ بات آج کرنی ہے کہ جو اصل سپلائر ہے ہول سیلر سے پیچھے والے، ان کو پابند کرنا ہے، ان کو خوف خدا چاہیے کہ اس بار یہ مہنگائی آلریڈی 30 سے 40%، 50% ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ لوگ بھی اپنا 100% نفع رکھیں گے تو غریب آدمی تو کچھ نہیں کھا سکتا ہے۔ غریب آدمی بھول جائے کہ وہ کوئی فروٹ کھا سکتا ہے یا وہ گوشت خرید سکتا ہے، کچھ بھی نہیں خرید سکتا۔ پانی ویسے ہی اس کو صاف نہیں مل رہا ہے۔ تو اب یہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ یہ رمضان جو ہے صرف کھجور اور پانی پہ ہی گزارا کریں گے۔ پہلی بار دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی قرآن جو ہے وہ اس مہنگائی کی جڑ کے اندر گھسا ہے، ورنہ ہمیشہ اوپر سے کارروائی کر کے چلے جاتے تھے۔ آپ تھوڑی سی مہربانی اور کریں اور ان کو نام ڈسکلوز کریں نا کہ جن کے باغات ہیں، دیکھیں زمینوں پہ مزے کرتے جی، سرکاری لینڈ لے کے وہ لوگ ارب پتی بن چکے ہیں، ان کے نام تھوڑے ڈسکلوز کریں۔ دیکھیں یہ تقریباً فارسٹ کی لینڈ ہے، اور یہ ساری بہت ہی کم قیمت کے اوپر، آپ سمجھیں سال کے 5 لاکھ کا چلان بنتا ہے، اور اس 5 لاکھ میں 200 ایکڑ زمین دے دی جاتی ہے جس پر کیلا کاشت کیا ہوا ہے، باقی چیزیں کاشت کی ہوئی ہیں، اور وہ پھر ایک دفعہ جس کو مل جاتی ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ گورنمنٹ کے خزانے میں 5 لاکھ روپے آ رہے ہیں اور کماتا وہ اس سے 5 کروڑ روپے ہے۔ تو آج وہ 5 لاکھ گورنمنٹ کو دے رہا ہے تو کم از کم آج اپنے نفے کو ادا کر لے۔ اور یہ لسٹ میرے پاس ہے، میرے پاس نام آئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے ہول سیلر کو بلایا ہے، ریٹیلرز کو بلایا ہے، ایک دفعہ میں ان سب کو بھی بلاؤں گا۔ میں نے سب کو بات کی ہے، تقریباً کو میں بلا کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کا کیا ایشو ہے، اور اگر وہ نامناسب بات بتائیں گے تو پھر میں دوبارہ میڈیا کو بلاؤں گا۔ اچھا سر، آپ نے یہ جو گوٹوں کی ریگولرائزیشن کی بات کی، یہ تو فیکٹ ہے نا، کراچی میں ایسے گوٹ بھی ہیں کئی سالوں کے جن کو ریگولر نہیں کیا، جو لیز نہیں ہے۔ یعنی ایک تو 2 نمبری کام بھی ہوتا ہوگا، لیکن ایک تو جینون مسئلہ بھی ہے اپنی جگہ سے۔ کراچی میں اربن کے ساتھ ملی ضلع بہت سارے رورل ایریاز ہیں جہاں پہ قدیمی گوٹ موجود ہیں، اور آج بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بہت سارے گوٹ جو قدیمی گوٹ کی ہے، مطلب جو قدیمی گوٹ ہیں وہ ریگولر کیوں نہیں ہونے چاہیے، سوال ہے۔ دیکھیں یہ جو میں نے خط لکھا ہے یہ مجھے مختلف سیاسی جماعتوں نے آ کے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے تمام تفصیل بتائی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی ایک پریس کانفرنس جو پچھلی والی تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ جو قدیم گوٹ ہے ان کو تو ریگولرائز بھی ہونا چاہیے، وہاں بجلی پانی گیس کے کنیکشنز ہونے چاہیے، ان کے بھی روڈ راستے بنا کے دینے چاہیے۔ گوٹ نہ لگے، اگر وہ شہر میں ہے تو وہ شہر کا حصہ ہونا چاہیے، وہاں اسکول بھی ہو، تعلیم بھی ہو، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ میں تو خود یہ مانتا ہوں کہ اگر وہ گوٹ تھے تو آج ان کو شہر بننا چاہیے، لیکن ایسے گوٹ جن کا تذکرہ باقی مختلف سیاسی جماعتوں نے آ کر کیا ہے کہ جی اگر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے تو اس کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیں۔ مطلب ایشو یہ تھوڑی ہے کہ آپ گوٹ کو ریگولرائز نہ کریں، ایشو یہ ہے کہ
نے ایک ہی کمیٹی میں ایک ہی پارٹی کے سارے لوگ ڈال دیے، جس پر مختلف سیاسی جماعتوں کو اعتراض ہے، اور وہ اعتراض میں سمجھتا ہوں ان کا بالکل جائز ہے کہ اگر ایک ٹرانسپیرنٹ چیز کرنی ہے، جیسے آپ لسٹ میں، تاکہ آپ بتا سکیں کہ جی کون سا قدیم گوٹ ہے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سا ہے۔ بس آپ نے مہنگائی کا کر رہے ہیں بات، شاید آپ اتنی ٹی وی دیکھ رہے ہوں کہ اتنی بڑی مہنگائی اور اتنے بڑے معاملے پر جب ٹی وی چینل کھولو تو اس میں صرف مہنگائی کی کوریج 2 یا 3 منٹ ہوتی ہے اور باقی کوریج یہ ہوتی ہے کہ ضمانت ہو گئی، ضمانت ساری کوریج وہی چلی جاتی ہے، عوامی ایشوز پر میڈیا میں اس طرح نہیں جاتا۔ دوسری بات یہ کہ جیسے جیسے عید آتی ہے تو کرمنلس جو ہے وہ بھی ایسے ہی نکلتے جیسے کیڑے مکوڑے نکلتے، اس طرح کرمنلس نکلتے ہیں اور لوگوں کی لوٹ مار کرتے ہیں، سب عید کے نزدیک تو اس حوالے سے آپ نے پہلے بڑی واقعی دی تھی مگر کوئی اثر نہیں ہو۔ دیکھیں، میں تو صرف کوشش کر سکتا ہوں، اور اس صوبے کے آئینی سربراہ ہونے کے ناطے اگر آئین اور قانون کے مطابق کوئی چیز نہیں چلے گی تو اس میں خط لکھوں گا سندھ گورنمنٹ کو، اور وہ خط ہم آئی جی کو بھی لکھیں گے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ایک اور خط ابھی بنا رہے ہیں، کل تک فائنل ہو جائے گا، جس پر ہم سندھ گورنمنٹ کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ 35 سے 40% لوگوں کی تنخواہ بڑھائیں، کیونکہ اگر ہم ریلیف نہیں دے سکتے تو تنخواہ تو کم از کم بڑھا سکتے ہیں نا، اور ایک عام آدمی کی تنخواہ بھی جو ہے اب کم سے کم 50,000 روپے ہونی چاہیے۔ اب یہ 20,000 اور 25,000 میں گزارے نہیں ہو سکتے، اور اسٹارٹ ہی 50,000 سے ہو، تو یہ ہم خط لکھ رہے ہیں، اور اب بجٹ کیونکہ آ رہا ہے اس میں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایڈوائز کرنا، کوشش کرنا میرا کام ہے۔ میں لوگوں کے جو مسائل ہیں اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کے، میں نے جیسے کہا کہ سندھ گورنمنٹ اور ان لوگوں کے درمیان بھی برج کا کردار ادا کرنا ہے۔ میری کوئی سندھ گورنمنٹ سے ناراضگی نہیں ہے، مطلب میرے سب سے اچھے تعلقات اس وقت سندھ گورنمنٹ سے ہیں۔ ابھی کل ہی مجھے شام میں زرداری صاحب نے ٹیلی فون کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ دبئی میں ہیں اور ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ گورنر صاحب آپ ایڈمنسٹریٹر کو کہیں اور مجھے بتائیں کہ یہ جو اینیملز ہیں، جس میں خاص طور پہ جو ہماری جو وہ ہتنی ہے نور جہاں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ان کو خوراک بھی پوری نہیں مل رہی ہے، تو اگر کوئی بجٹ کا ایشو ہے تو آپ فوری طور پہ PC1 بنائیں۔ میں اپنی لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو دیکھیں یہ ایک پازیٹیو بات ہے، ہر آدمی کو یہ ہو کہ بھئی ان کو اتنا احساس ہے وہاں بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں کوئی جانور کو بھی معاملات پورے نہ ہو۔ تو اگر اس کے بعد ہمارے جو لوگ ہیں جو منافع خوری کر رہے ہیں یا جو لوگوں کو اس مشکل حالات میں بھی مہنگائی کے نیچے دبا رہے ہیں یا اسٹریٹ کرائم میں بات کر رہے ہیں، تو ہم اس پہ بھی انشاءاللہ ایکشن لیں گے، اور میں زرداری صاحب کو بھی ہم پورا بنا کے بھیجیں گے کہ جی جو جائز چیز ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو جسٹر دیا ہے۔ وہ خود چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پر، جب میں نے ان سے بات کی تھی کہ عباسی شہید کے اندر بجٹ نہیں ہے، سوبراج میں بجٹ نہیں ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے مجھے کہا، اور میں نے ایڈمنسٹریٹر صاحب کو کہا، انہوں نے بنا لیا ہے، انہوں نے کہا مجھے فوراً بھجوائیں، اگر جہاں جہاں لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے، جہاں پر فنڈز کے ایشوز ہیں، اس کو ہم پورا کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں بات یہ ہو رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور گورنر ہاؤس کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ بیچ کے جو گیپ ہے یا جو لوگ ہیں وہ اس چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں ہمیں پتہ چلے گا ہم سندھ گورنمنٹ کو بتائیں گے، جہاں سندھ گورنمنٹ کو کوئی ایشو ہوگا وہ ہمیں بتائے، تاکہ ہم مل جل کر اس سسٹم کو ٹھیک کریں اور لوگوں کو ریلیف دیں۔ سبسکرائب کریں DMZ نیوز اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ پہنچ سکے ہر خبر آپ تک۔